الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین پختہ وعدہ نبیوں سے لما آتیتکم من کتاب وحکمت البتہ جو میں دوں تمہیں من کتاب کتاب و حکمت اور حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے لتؤمنن به ولتنصرن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ نبیوں کا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا اللہ کی عبادت کا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور اللہ نے انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا اور اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا کیوں نہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا۔ نبیوں سے کیا وعدہ لیا؟ یہ نبیوں سے خاص وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے لیا۔ نبیوں سے وعدہ یہ لیا لما آتیتکم البتہ جو میں دوں تمہیں من کتاب و حکمت کتاب اور حکمت، میں تمہیں کتاب دوں، تمہیں حکمت دانائی کی باتیں سکھاؤں، میں تمہیں جب نبی بناؤں تم پر وحی نازل کروں، ثم جاءکم رسول مصدق پھر آ جائے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا لما معکم اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت دانائی نبوت دی ہے، تو کوئی ایسا نبی آ جائے تمہاری زندگی میں، تمہاری نبوت کے درمیان ایک اور رسول آ جائے جو رسول تمہاری مخالفت نہ کرے بلکہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، جو تمہارے پاس ہے کتاب یا نبوت حکمت وغیرہ، تو وہ ایک رسول آ جائے وہ تمہارے پاس موجود چیز کی تصدیق بھی کرے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بِهِ ساتھ اس کے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نبی آ گیا، دوسرا کوئی رسول آ گیا، وہ رسول تمہارے اوپر اترنے والی کتاب اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کے تابع ہو کر تم نے دعوت دینی ہے اور تم نے تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا نبیوں سے۔
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ قرارداد، یہ بات پیش کی تمام نبیوں پر. پھر اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، واخذتم، اور تم نے پکڑ لیا ہے، علی ذالکم، اس پر، اصری، میرا بوجھ. اصر کہتے ہیں بوجھ کو. پھر اللہ نے پوچھا نبیوں سے کہ کیا تم نے اقرار کر لیا ہے میری بات پر کہ کوئی نبی آئے تمہارے بعد، کوئی رسول آئے جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے، جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس رسول پر ایمان لانا ہے، اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا ہے اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا ہے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اصری، میرا بوجھ. میرا بوجھ سے مراد میرا وعدہ، یہ جو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، کیا تم نے یہ میرا وعدہ لے لیا ہے، قبول کر لیا ہے، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ وعدہ ایک بوجھ ہوتا ہے، بوجھ بمانا ذمہ داری. اصر کا لفظی مطلب بوجھ ہوتا ہے، اصر بوجھ، تو اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ بوجھ ہے. تو کیا تم نے اقرار کیا ہے اور تم نے لے لیا ہے اس پر، اصری، میرا بوجھ، یعنی ذمہ لے لیا ہے اور تم اس بات کو مانو گے. قالوا، ان سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا. سب نے بیک زبان بڑی خوشی سے اللہ کے اس وعدے کو قبول کیا، ذمہ داری لی. قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، تم سب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم تمام نبی، تمام رسول گواہ رہو، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک عہد لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد الست لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی ایک عہد لیا. اچھا، وہ عہد یہ تھا کہ تمہارے پاس رسول آئے. اب اس رسول سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے کوئی خاص رسول مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یا اس سے کوئی بھی رسول مراد ہے؟ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. زیادہ مفسرین، جمہور مفسرین کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی رسول مراد ہے، کیونکہ یہاں لفظ رسول نکرہ استعمال ہوا ہے، رسول مصدق، کہ جب میں تمہیں کوئی کتاب یا کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول، کوئی رسول، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کے لیے جو تمہارے پاس. تو یہاں ثم جاءکم رسول کہا ہے، رسول یہ نکرہ ہے، تو اس سے مراد کوئی بھی رسول ہے. تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی رسول مراد ہے، تمہاری زندگی میں کوئی رسول آ گیا تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کے تابع ہو کر تم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں رسول سے مراد نبی آخر الزماں، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. یہ دوسری تفسیر ہے. بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن زیادہ مفسرین نے پہلی تفسیر کی ہے. اور ویسے قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں تو قرآن کریم کے الفاظ پہلی تفسیر پر دلالت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول یہ نکرہ ہے، اس سے کوئی بھی رسول مراد ہے. اور پہلی تفسیر عام ہے، دوسری تفسیر خاص ہے. پہلی تفسیر کے اندر دوسری تفسیر آٹومیٹک شامل ہے، پہلی تفسیر کے اندر دوسری تفسیر شامل ہے. یعنی اگر تمہاری زندگی میں کوئی رسول آ گیا جو تم پر اترنے والی کتاب اور حکمت، نبوت کی تصدیق بھی کرے گا، لیکن اب تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، تو ہر بعد والا رسول گویا کہ وہ پہلے رسول
تو پہلا رسول بعد والے رسول کی تصدیق کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے اور سب سے بعد میں آئے، تو جو دوسری تفسیر ہے وہ پہلی تفسیر کے اندر شامل ہے. پہلی تفسیر عام ہے جس کے اندر دوسری تفسیر شامل ہے. اور اگر اس سے صرف دوسری تفسیر مراد لیں کہ یہاں رسول سے مراد صرف نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو ویسے بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے. ویسے قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، رسول عام ہے، واللہ عالم. تو بہرحال دوسری تفسیر پہلی تفسیر کے اندر شامل ہے. پہلی تفسیر کے اندر عموم ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، اور دوسری تفسیر ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دونوں تفسیریں ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شامل ہیں ہی. تو تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اقرار کیا اس بات کا اور ذمہ لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ہم ایمان بھی لائیں گے ان پر اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب گواہ ہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی جب آپ کو اللہ نے بطور نبی اور رسول مبعوث فرمایا، تو اب آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد آپ پر اترنے والے قرآن کریم اور آپ پر اترنے والی وحی، سنت، احادیث مبارکہ، ان کے اترنے کے بعد اب پرانی کتابوں کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. اب تورات و انجیل ان سے دلیل نہیں لی جائے گی. اب کوئی یہ بات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں تو ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار ہوں، میں تو عیسائی ہوں، میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ ایک تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے نبیوں سے، اور تمام نبیوں نے اس وعدے پر اقرار کیا ہوا ہے، گواہی دی ہوئی ہے، اور اللہ بھی اس پر گواہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور ان پر اترنے والی کتابیں اور وحی وہ محفوظ نہیں ہیں، اس میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم وہ بھی اترے، صحف بھی اترے جن کو صحف ابراہیم کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوتی تھی ان پر. انہوں نے خواب بھی دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بھی وحی ان پر ہوئی. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا یا جو ان کی ملت تھی، اس کے اندر بعد میں آنے والوں نے تحریف کر دی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، آپ پر اترنے والے دین جو آپ کی شریعت ہے، قرآن و سنت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. نہ اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تورات و انجیل جو کتابیں اتریں سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر، اللہ نے ان کتابوں کی جو اللہ کا کلام تھی، اللہ نے ان کی ذمہ داری بھی نہیں لی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری. اور ان کتابوں کے علاوہ جو وحی خفی ان انبیاء کرام، ان رسولوں پر نازل ہوتی تھی، یا دیگر کتابیں جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتہ، تو اللہ نے پچھلے انبیاء اور رسول علیہم السلام اجمعین پر اترنے والی وحی، خواہ وہ وحی جلی ہو، خواہ وہ وحی خفی ہو، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے صرف شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اس لیے نہیں لی کہ یہ
یہی حق ہیں، باقی حق نہیں تھے، یہ باقی اللہ کی وحی نہیں تھی، باقی کتابیں، یہ باقی کتابیں اللہ کا کلام نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے پچھلی کتابوں کی اس لیے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، وہ نبیوں کے کلام تھے، نبیوں کی باتیں تھیں۔ نہیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھا، وہ بھی اللہ کی وحی تھی۔ وحی ہونے میں قرآن و حدیث میں اور پچھلی جو کتابیں تھیں، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر، رسولوں پر جو وحی اتری، وحی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس کی وجہ ان کی اہمیت کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسول وہ خاتم النبیین، خاتم الرسل نہیں تھے، ان پر اترنے والی کتابیں وہ آخری کتابیں نہیں تھیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اور رسول کو بھیجنا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو بھیجنا موقوف نہیں کیا تھا، ابھی اللہ کو پتہ تھا کہ نبیوں نے آنا ہے، رسولوں نے آنا ہے، کتابوں نے آنا ہے۔ تو اللہ کی حکمت بالغہ جو ہے وہ ہوئی کہ اگر بدبختوں نے کوئی تحریف کر بھی دی تو بعد میں آنے والا نبی، بعد میں آنے والی کتاب وہ مہیمن کا کردار ادا کرے گی، وہ ذمہ دار کا، نگران کا کردار ادا کرے گی۔ وہ نبی بتائے گا پچھلے نبی کی تعلیمات میں کیا تحریفات ہوئی ہیں، پچھلے نبی پر اترنے والی کتب میں بدبختوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول یہ کام اپنے اپنے دور میں کرتے رہے، چونکہ پچھلی کتابوں اور پچھلے رسولوں کے بعد نبیوں نے آنا تھا، رسولوں نے آنا تھا، کتابوں نے آنا تھا، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہ لیتے تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ تھا کہ پھر کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے، کہ اگر اس میں بھی تحریف ہو جائے، اگر اللہ ذمہ داری نہ لیں اور اس میں بھی تحریف ہو جائے، امت محمدیہ میں بھی سارے لوگ تو بہت نیک نہیں ہیں، اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو تحریف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور دین کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امت محمدیہ پہلی بات ہے پوری مسلمان نہیں ہے، امت محمدیہ میں امت دعوت، امت اجابت دونوں موجود ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اور وہ بدبخت بھی ہیں جنہوں نے نہیں قبول کیا۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، مجوسی ہوں، ملحد ہوں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ پھر جو امت اجابت ہیں جنہوں نے قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، وہ سب بھی ایک درجے کے ان کا ایمان نہیں ہے، صحابہ کرام کا ایمان، اور صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، تفاوت ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کے سب اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ بعد والے مسلمانوں میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں، اور ایسے مسلمان بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے قرآن حدیث کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، قرآن کی، حدیث کی، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی، اور وہ اس وجہ سے لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا تھا، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تھی۔ اگر اللہ حفاظت کی ذمہ داری نہ لیتے اور اللہ معاف کرے قرآن کریم میں تحریف ہو جاتی، احادیث مبارکہ میں تحریف ہو جاتی، تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے کون سا دین ہوتا، ان سے کس بات کا تقاضا ہوتا؟ کیا ان کا دین فرق ہو جاتا اور صحابہ کرام کا دین فرق ہو جاتا؟ حالانکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب کسی کتاب نے نہیں آنا، تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ پچھلی کتابیں وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا، جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی اتری کتابوں کے علاوہ، وہ بھی سچی وحی تھی، بالکل خالص وحی تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔
لیکن چونکہ اس کے بعد کتابوں نے آنا تھا، نبیوں نے آنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. تو یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، ہمارے دین ہماری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس سے یہ ہرگز نہیں آپ نے سمجھنا کہ پچھلی جو شریعتیں تھیں اور جو پچھلی کتابیں تھیں وہ کوئی ناقص کتابیں اس معنی میں تھیں کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، یا ان کے وحی ہونے میں کوئی شک و شبہ کا مسئلہ تھا، یا وہ کوئی بہت خالص وحی نہیں تھی. جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اس طرح تورات اور انجیل بھی اللہ کی وحی، زبور بھی اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کو اپنا کلام قرار دیا قرآن کریم کے اندر. اللہ نے تورات کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں کے اندر لکھ دیا تھا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر قسم کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تختیوں کے اندر، یعنی جو تورات کی تختیاں تھیں ان میں ہم نے لکھ دی تھی ہر شے کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. سیدنا آدم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی کلام اور اپنی رسالت کے ساتھ. وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے تورات کو لکھا ہے. تو تورات اللہ کا کلام ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تورات، انجیل، زبور، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتابیں ہیں. اسی طرح پچھلے نبیوں پر جو وحی اتری، رسالت کے اعتبار سے پچھلے نبیوں کا، رسولوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں جگہ جگہ، اور ابھی چند آیات کے بعد ہم پڑھیں گے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے رسالت کے اعتبار سے. ہاں درجات کا فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وہ اولو العزم رسول ہیں. نبی رسول کا فرق ہے پہلے، پھر رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، تمام نبیوں کو بھی سردار بنایا ہے. یہ تفاوت، یہ تفاضل تو ہے نبیوں میں، رسولوں میں، لیکن بطور رسول ہم نبیوں رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے کہ کسی کی نبوت ناقص تھی، اللہ معاف کرے، کسی پر اترنے والی کتاب ناقص تھی. میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ میں نے سنا کچھ لوگوں کو، اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، صرف قرآن کی نہیں لی، اللہ نے اصل میں شریعت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام، اس پوری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ یہ الفاظ محفوظ نہیں کیے، نماز کا پورا طریقہ جو احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ نے اس سب کو محفوظ کیا ہے. صرف اقیم الصلاۃ محفوظ نہیں ہے. اگر آپ کہیں صرف اقیم الصلاۃ جو قرآن میں ہے وہ محفوظ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ محفوظ ہے، لیکن نماز کا طریقہ محفوظ نہیں ہے. لوگ جو مرضی تشریح کر دیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو کہتے ہیں کہ جی یقیمون الصلاۃ سے مراد تو صلاۃ کا ایک معنی تو مقابلے کے اندر گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی ہو، اس دوڑ کے اندر کوئی فرسٹ آ جائے، یہ بھی صلاۃ، اس کو بھی عربی میں صلاۃ کہہ دیتے ہیں. کوئی کہہ دیتا ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا بھی ہوتا ہے، لغوی معنی صلاۃ کا دعا بھی ہے، تو کوئی دعا کر لے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. جو لوگ احادیث کو نہیں مانتے، عجیب و غریب تشریحات قرآن کی من مانی تشریحات کرتے ہیں. ایک بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے، ایک بندہ 2 نمازیں پڑھ لے، 4 نمازیں پڑھ لے، ایک بندہ 1 رکعت پڑھ لے، 1000 اختلاف ہیں ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اور قرآن کے الفاظ کو محفوظ نہیں رکھا، ہمارے دین کو محفوظ رکھا ہے. اور محفوظ رکھنے کی وجہ یہ ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ اصل اللہ کی وحی ہے اور یہ اصل دین ہے، باقی شاید اللہ معاف کرے کوئی اصل دین نہیں تھے یا ان میں کوئی کمی تھی. یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کریم
سب سے افضل کتاب ہے، پچھلی کتابوں سے افضل کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل نبی ہیں، فضیلت کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پچھلی کتابیں اور پچھلے رسول، پچھلے نبی بھی اللہ کے نبی تھے، وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ کتابیں بھی اللہ کا کلام تھیں. اس معنی میں ان میں کوئی کمی نہیں تھی، اگرچہ وہ محدود تھیں اپنی اپنی، وہ نبی جس قوم کی طرف تھے ان قوم کے لیے تھی، اللہ کا کلام تھی. حفاظت اللہ نے نہیں کی اس لیے کہ بعد میں نبیوں نے اور بعد میں کتابوں نے آنا تھا اور انہوں نے وضاحت کر دینی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ رسول آئے اگر آپ کی زندگی میں تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اور آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. تو نبیوں نے اقرار کیا، اللہ نے کہا نبیوں سے گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بعد والا نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا. اب تورات و انجیل پر عمل نہیں ہوگا، ایک تو اس لیے کیونکہ یہ وعدہ موجود ہے، دوسری یہ بات بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی ہے، اور تیسری بات اگر وہ تحریف نہ بھی ہوتی، بالفرض تحریف نہ ہوتی، تحریف ہو چکی، قرآن کہتا ہے پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں تحریف ہو چکی ہے. اگر وہ تحریف نہ بھی ہوتی، اگر وہ کتابیں چھوڑے وہ صاحب کتاب انبیاء اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جاتے تو ان رسولوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑتا. وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کامیاب نہ ہو سکتے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن کریم آنے کے بعد، اب تورات و انجیل، اب پچھلے نبیوں کی تعلیمات جن میں تحریف بھی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل نہیں ہو سکتا. اگر تعریف نہ بھی ہوتی پھر بھی عمل کرنا ممکن نہیں تھا ان کتابوں پر. حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی عیسائی سے بھی بڑی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بڑی صراحت سے موجود ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، شروع اسلام کی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا کہ میری مجلس سے بیٹھ کے تورات کیوں پڑھ رہے ہیں. اصل میں وہ یہود نصارہ انہوں نے جو ہے وہ تورات کی اہمیت بیان کی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ تورات کی پیروی کرنی چاہیے. تو عرب کے ہاں بھی تورات کی اہمیت تھی، تو حضرت عمر جو ہے وہ تورات کو پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. یہ حدیث ہے مسند احمد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اہل کتاب سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرو. اہل کتاب اپنے دور میں اہل کتاب تھے، ان پر اترنے والی کتاب سچی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی. اب اس میں تحریف ہو چکی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اہل کتاب سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ لَن يَهْدُوكُمْ، وہ تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے سکتے. وَقَدْ ضَلُّوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں. فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَن تُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍ، اگر تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم کسی باطل شے کی تصدیق کر دو گے، او تکذبوا بحق، یا تم کسی حق بات کی تکذیب کر دو گے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو اہل کتاب کی باتوں میں، جو اہل کتاب تورات کے نام سے، انجیل کے نام سے پیش کرتے ہیں، ان باتوں میں باطل باتیں موجود ہیں، تحریف ہوئی ہے. اگر تم اہل کتاب کی ساری باتیں مان لو گے تو یا تو تم باطل کی تصدیق کر دو گے، اس کے اندر باطل چیزیں موجود ہیں جو اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا اپنے ہاتھ سے لکھ کر
اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور اگر تم ان کو نہیں مانو گے، پوری کتابوں کو جھٹلا دو گے، تورات و انجیل کو، او تکذبوا بحق، اس کے اندر حق باتیں بھی موجود ہیں، اس کے اندر حق باتیں بھی موجود ہیں، تم حق باتوں کی تکذیب کر دو گے۔ اذان 8:15 بجے انشاءاللہ حق باتوں کی تصدیق کر دو گے، تکذیب کر دو گے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ پچھلی کتابوں کو نہ تو ٹوٹلی اس کا انکار کرنا چاہیے، نہ پچھلی کتابوں کو ٹوٹلی ماننا چاہیے۔ ان کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے، نہ ان کی تکذیب ہو سکتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو، نہ ان کی تکذیب کرو۔ اگر ان کی تصدیق کرو گے ان کی ہر بات کی، ان کی باتوں کے اندر باطل باتیں موجود ہیں، تحریف شدہ باتیں، اور اگر ان کی تکذیب کر دیں گے ہم ہر بات کی، تو ان کے اندر حق باتیں بھی موجود ہیں جو تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے سوال نہ کرو، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اہل کتاب چھوڑو، تورات چھوڑو، انجیل چھوڑو، اگر موسیٰ آج آ جائیں زندہ ہو کر، اگر موسیٰ آ جائیں تو وہ تو غلط تورات پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، وہ تو تحریف شدہ تورات پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے پاس تو صحیح باتیں ہوں گی نا۔ اگر آج موسیٰ آ جائیں بین اظہرکم، تمہارے درمیان، ما حل لہ الا ان یتبعانی، ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میری پیروی کریں۔ آج موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کیے بغیر، اگر وہ آ جائیں میری پیروی کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اگر موسیٰ آ جائیں میری پیروی کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو تورات، قرآن کے سامنے تورات کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، اور پھر وہ محرف بھی ہے۔ اگر محرف نہ بھی ہو تب بھی اب قرآن مصدق ہے، پچھلے کا انکار نہیں کرتا، پچھلے کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی، موسیٰ کی بھی، عیسیٰ کی بھی، ابراہیم کی بھی علیہم السلام اجمعین، اور مہیمن بھی ہے، نگران بھی ہے، اصلاح بھی کرتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بطور نبی، بطور رسول نہیں آئیں گے، اگرچہ وہ رسول تھے، جلیل القدر رسولوں میں سے تھے۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فضائل پڑھے ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ رسول تھے اور اللہ کے سچے نبی تھے، ان پر اترنے والی کتاب بڑی جلیل القدر کتاب تھی، اللہ کا کلام تھا وہ، اس میں ہدایت اور نور تھی، تحریف اس میں ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت تو وہ ایک امتی بن کر آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اور آپ کے دین پر عمل کرتے ہوئے آئیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی موجودگی میں، جو آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ آخری اینٹ ہیں نبوت کی عمارت کی، تو جب آپ کی موجودگی میں پچھلی کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، تحریف نہ بھی ہوتی تو ہمیں پچھلی کتابوں پر یہ بھی یاد رکھیے، ابھی آگے موضوع آئے گا، چلیں جب موضوع آتا تو میں بات کرتا ہوں، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے پچھلی کتابوں پر، لیکن ان کی اصل پر ایمان رکھنا ہے۔ اب جو موجودہ کیفیت ہے اس میں بتا چکا ہوں، ہم اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سچی بھی ہوتی، وہ سچی نہیں ہے، اگر سچی ہوتی تورات انجیل تحریف نہ بھی ہوتی، تب بھی آج قرآن اور حدیث پر عمل ہوتا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آ جائیں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تورات و انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ انہیں بھی نبی کی بات ماننی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امام کا اور کسی نیک شخصیت کی ہر بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن کریم کے بعد کسی امتی کو دین کے اختلاف میں فیصل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر کسی کی تقلید شخصی کیسے کی جا سکتی ہے جب اگر اس کی بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو؟ یہ بات ہر شخص مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ کے بعد کوئی کبار تابعین میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑا امام کیوں نہ ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسیٰ عیسیٰ آ جائیں، جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی امام کی بات کی کیا حیثیت ہے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق نہ ہو؟ اور تمام ائمہ کرام یہی دعوت دے کے گئے ہیں
جس طرح ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا، پچھلی سے پچھلی آیت میں، کوئی نبی کوئی رسول جسے اللہ نے کتاب حکمت نبوت دی ہو، وہ کبھی لوگوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرو اور مجھے سب کچھ سمجھو، مجھے رب مانو، میری عبادت کرو۔ ہر نبی اور رسول لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آتا ہے، اور اس کی دعوت لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر امام، ہر ولی، وہ لوگوں کو اللہ کی اور اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے۔ تمام ائمہ کرام یہ بات علی الاعلان کہہ کے گئے ہیں کہ میری ہر بات کو نہ ماننا، اگر میری بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو میری بات کو دیوار سے مار دینا۔ ہر امام نے اپنی امت سے یہ بات بڑی وضاحت سے دو ٹوک انداز میں کہی ہے۔ اگر میری بات حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار سے مار دینا۔ یہاں تک بعض لوگوں نے تو، بعض ائمہ نے تو میری بات پر پیشاب کر دینا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن حدیث موجود ہے، واضح صحیح حدیث موجود ہے، واضح قرآن موجود ہے، امام کی بات آ جاتی ہے اور وہ ٹکرا رہی ہے واضح طور پر قرآن حدیث سے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے امام کو غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے امام تو اتنے بڑے امام تھے۔ ان سے کہیں کہ بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور وہ بھی تو اتنے بڑے امام تھے۔ بھئی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کریں۔ کیا قرآن و حدیث بھی اللہ معاف کرے بھلا دیا گیا ہے ان کو؟ کیا کچھ آیتیں بھی آج جو پہلے تھیں آج نہیں ہیں؟ کوئی ایسی حدیثیں بھی ہیں جو پہلے تھیں آج نہیں ہیں؟ کوئی ایسے دلائل بھی ہیں جو ائمہ کرام کے پاس تو تھے، آج پہنچے نہیں امت کے سامنے؟ تو یہ کہنا کہ جو ان کے پاس دلائل ہوں گے، یہ ہوں گے سے بات نہیں بنتی، اگر ہیں تو پیش کیا جائے، اچھی بات ہے۔ اگر دلائل ہیں تو دلائل پر عمل کیا جائے، دلائل کو پیش کیا جائے۔ اگر دلائل موجود نہیں ہیں اور ائمہ کی بات وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو ائمہ کا بھی یہی کہنا ہے، اور اس میں ائمہ کرام کا بھی احترام ہے۔ اور ہمارے دین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تورات انجیل کی حیثیت نہیں ہے حدیث کے سامنے، قرآن کے سامنے، تو پھر کسی امتی کی بات کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو بہرحال یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا، اور جس پر تمام انبیاء اور رسول نے اقرار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو پھر جائے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جو پھر جائے اس کے بعد، نبیوں سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پھر جائے، نبی اللہ کی نافرمانی کرے جانتے بوجھتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پھر جائے وہ فاسق ہے۔ کوئی امتی ہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دینے کو تیار نہ ہو جس کا تقاضا اللہ نے نبیوں سے لیا ہے، نبیوں سے کیا ہے، رسولوں سے کیا ہے۔ تو جو پھر جائے، چاہے اب وہ کسی بڑے امام کی تقلید کا نام لے، اللہ فرماتے ہیں جو پھر جائے اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہاں فاسق کافر کے معنی میں ہے، یہاں فاسق کافر کے معنی میں ہے۔ فسق و فجور کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے نکلنا، ایک چھوٹی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ یہاں تو نبی کا جو مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس مقام سے روح گردانی کی بات ہے، اس مقام کو نہ ماننے کی بات ہے۔ تو جو پھر جائے اس کے بعد، تو ایسے لوگ فاسق ہیں اور فسق کی آخری حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں نازل ہوا، دین اسلام، کیا اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیتوں کے بعد، اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے پھر؟
تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اور جو یہود و نصارہ کی روش پہ چلے، قرآن و حدیث، یہود و نصارہ قرآن و حدیث کو نہیں مان دیتے، ہم اپنے کتابوں پر عمل کریں گے، اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود قرآن و حدیث پر نہ چلے پھر کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کر رہے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا، اور اللہ کے لیے جھک گیا ہے، مطیع ہو گیا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. کیا اللہ کے دین کو، اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانیں گے؟ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر، کیا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی بات مانیں گے؟ حالانکہ اللہ تو وہ ہستی ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے اس نے سر جھکایا ہوا ہے، خوشی سے کرے یا ناخوشی سے. یعنی وہ مجبور ہے اللہ کے حکم کے سامنے. انسانوں اور جنوں کے علاوہ ان کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے وقتی، جو اس اختیار کا غلط استعمال کرے پھر وہ دنیا آخرت میں سزا بھگتے گا. ان کے علاوہ ہر مخلوق، وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہے، وہ اللہ کے حکم ماننے کی پابند ہے، چاہے خوشی سے مانے چاہے ناخوشی سے مانے. اللہ نے زمین و آسمان کو کہا تھا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا پہلے، پھر آسمان کو بنایا، اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، وَهِيَ دُخَانٌ، اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض، تو اللہ نے آسمان کو اور زمین دونوں کو کہا ایتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، خوشی سے مانو یا ناخوشی سے مانو. آسمان زمین، ان سے بڑی کیا مخلوق ہو سکتی ہے. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. جب ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم ناخوشی سے کیوں مانیں؟ ہمیں خوشی سے ہی ماننا ہے. اللہ نے ہم انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا ہے، وقتی اختیار. لیکن یہ ایک جو بندہ یہ سمجھے میرے پاس کلی اختیار ہے، آزادی ہے، میں جو مرضی کروں، کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اللہ نے وقتی اختیار تو دیا ہے لیکن اللہ نے اس کی پکڑ کرنی ہے. فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، زبردستی ان کو دین قبول نہیں کرا سکتے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، الا من تولی وکفر، جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ بہت بڑا عذاب دے گا. کیونکہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. بڑا وقتی سا ایک اختیار دیا ہے اللہ نے. جو بندہ سمجھتا ہے میں تو آزاد ہوں، چاہے مانوں چاہے نہ مانوں، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے. ماننی پڑے گی. انسان اللہ کے غضب سے بچ کر جا کہاں سکتا ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا. اللہ کی بات ماننی پڑے گی، خوشی سے مانی جائے یا نہ خوشی سے مانی جائے. تو عقل مندی اسی میں یہ انسان خوشی سے مانے. جب باقی مخلوق نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ آ جاؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے، آسمان زمین نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. اور یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. یا تو آپ کہیں جا سکتے ہوں اللہ کو چھوڑ کر، کوئی اور اللہ معاف کرے رب ہو جس کے ہم پناہ لے سکیں. اور پھر اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کو چھوڑ کر تم کہاں جاؤ گے؟ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. بڑی بڑی مخلوقات، خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کیا کرو گے؟ دوسری آیت میں فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا حکم یہ تلاش کرتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے علاوہ ہر چیز جاہلیت ہے. اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا جاہلیت ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، سورہ مائدہ میں فرمایا یہود و نصارہ کے ضمن میں. اور اللہ معاف کرے، وہ تو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. آج مسلمان جو ہیں وہ ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کو دستور مانے نہ مانے، قرآن و سنت پہ عمل کریں نہ کریں. آج تو مسلمانوں کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اسلام کی سزائیں وہ صحیح ہیں، عادلانہ ہے، منصفانہ ہیں. وراثت کے احکام وہ منصفانہ ہیں کہ اللہ معاف کرے اس کے اندر
مسلمان آج اعتراض کرتے ہیں اور لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افا حکم الجاہلیت یبغون، کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جاہلیت کا حکم یہ تلاش کریں گے۔ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر حکم فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، لیکن یہ سمجھ کس کو آتی ہے؟ یقین کرنے والے لوگوں کو، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ کیا تلاش کرتے، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین وہ تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی، اسی کے لیے ہی مطیع ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان زمین خود اور ان کے اندر موجود ہر چیز انسانوں جنوں کے علاوہ وہ مطیع ہے اللہ کے سامنے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولادوں پر۔ اسباط اولادیں، اولاد کی اولاد کو سبت کہتے ہیں، اسباط خاص طور پہ بیٹیوں کی اولاد کو۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون من ربہم، اور نبی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، ہم پر یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اس امت کے، تو جو آپ پر نازل ہوا وہ پوری امت کے لیے نازل ہوا ہے، وہ ہم سب کے لیے اترا ہے۔ تو ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اور ہم اب اس امت پر اترنے والی جو وحی ہے اس کو مانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں۔ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، بہت سارے انبیاء اور رسول آئے جو ان سب پر اترا، ان سب پر بھی اللہ کی وحی اترتی تھی۔ ہم ان سب نبیوں پر بھی، اور ان پر اترنے والی وحی پر بھی، ان پر اترنے والی جو ان پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر کتابیں بھی اتری اور کتابوں کے علاوہ وحی بھی اتری، جن جن پر کتابیں اتری، جن جن پر وحی تو ہر ایک پر ہوئی، بعض پر وحی جلی بھی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم پر صحف ابراہیم آئے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، جو نبوت، حکمت، جو دنائی کی باتیں ان پر اتاری گئیں، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اذان کے لیے؟ ابھی اذان کا ٹائم تو نہیں ہوا، ابھی ابھی تو 8:15 بجے ٹائم ہے۔ جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والنبیون، اور جو دیگر نبی ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اترنے والی جو وحی ہے اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں کسی بھی نبی کے دور میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کے تابع ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے بعد اب قرآن کو ہی ماننا ضروری ہے تورات و انجیل کی بجائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے سب کا انکار کر دیا جائے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کر دیا جائے، تمام کتابوں کا انکار کر دیا جائے، نہیں۔ اصل میں مسلمانوں کا عقیدہ بڑا ہی پیارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اور حق جو چیز اچھی ہے اس کو اچھا تسلیم کیا جائے، اور جو اصل حق ہے ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، تمام رسول اللہ کے سچے رسول تھے، ان میں اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت بھی دی۔ وہ ہر چیز اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔
پچھلی کتابیں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام، پچھلے رسولوں پر جو جو وحی اتری، ہمیں اس کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہمارا اس سب پر ایمان ہے مجموعی طور پر، اجمالی طور پر. لیکن اگر آج ہم بالتفصیل عمل کرتے ہیں تو ہم شریعت محمدی علی صاحب صلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر عمل کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہی حق ہے اور پچھلی حق نہیں ہے، نہیں، میں نے یہی تو لمبی وضاحت کی ہے، پچھلی بھی حق تھی. لیکن ایک تو پچھلی پر آج عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. اصل وہ جب اتری تھی وہ اللہ کی سچی کلام تھی، کتابیں وہ اللہ کا کلام تھی، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی تھی. وہ کتابیں ہوں یا کتابیں کے علاوہ وحی ہو، وہ نبی اللہ کے سچے نبی تھے. آج ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں. اگر محفوظ ہوتی بھی بالفرض، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، قرآن کے بعد اب قرآن مہیمن ہے، اب قرآن آخری کتاب ہے. اب دین اسلام، شریعت محمدی علی صاحب صلاۃ والسلام کی پیروی ہوگی بالتفصیل. اگر تورات انجیل سچی کتابیں بھی ہوتی ہیں، آج ان پر عمل نہیں ہوگا. آج عمل قرآن پر ہوگا لیکن ان پر اجمالاً ایمان لایا جائے گا. پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے مجموعی طور پہ جو ان کا نقش قدم ہے اس پر چلنے کا حکم دیا ہے. پچھلے نبیوں کی تعلیمات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. جو جو باتیں ہماری شریعت میں آ گئی ہیں، ہماری شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. ہاں، جو باتیں پچھلی شریعت میں ہماری شریعت کے مخالف ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اور اس کو ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی غلطی تھی. جو باتیں صحیح تھیں پچھلی کتابوں میں، جو تحریف شدہ نہیں ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی تھیں پچھلی کتابوں میں، پچھلے رسولوں میں، پچھلی شریعتوں میں کہ آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحیح تھیں اس دور میں اور وہ صحیح سند سے ثابت ہیں. قرآن کریم میں کچھ چیزیں ثابت ہیں. مثلا حضرت یوسف کے دور میں سجدہ ہوتا تھا، سجدہ تعظیمی. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. وہ قرآن میں نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں. چاہے وہ صحیح سند سے ثابت ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل نہیں ہوگا اگر ہمارے قرآن کریم میں، ہماری شریعت میں صراحت سے نیا حکم آ جائے کہ ہمارے دین کے اندر، شریعت محمدی کے اندر بذات ہی نسخ موجود ہے. کچھ احکام شروع کے دور کے ہیں، کچھ بعد کے دور کے ہیں. تو پہلی شریعتیں اور بعد والی شریعتوں میں نسخ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں اس دور کے لیے تھیں، آج وہ صحیح نہیں ہیں. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا نسخہ چینج ہوتا رہتا ہے حالات کے مطابق. کبھی مریض زیادہ مریض ہو، اس کے لیے نسخہ الگ ہوتا ہے، اس کی حالت بہتر ہو جائے نسخہ چینج ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہ پہلے ڈاکٹر نے غلط کہا تھا اب وہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ تو ڈاکٹر کی بات ہے جو ناقص ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے. تو یہاں تو اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی ہے، نبیوں کی شریعت ہے. تو ہمارا پچھلی شریعتوں پر، پچھلی کتابوں پر، پچھلے نبیوں پر اجمالی ایمان ہے. اور وہ باتیں بھی جو ہماری شریعت کے مطابق ہیں ہم ان پر بھی عمل کرتے ہیں، ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن وہ باتیں جن میں تحریف ہو چکی ہے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں. اور وہ باتیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں لیکن ہماری شریعت میں اس کا نسخ آ چکا ہے، ہم اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پچھلے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات و انجیل زبور اور پچھلی کتابوں پر، صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی. پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی نبی پر نبی ہونے کے حوالے سے فرق نہیں کرتے. اس کی کوئی نبوت ناقص تھی، اللہ معاف کرے، نہیں. کسی پر اترنے والی کوئی کتاب اللہ معاف کرے ناقص تھی، کوئی وحی ناقص تھی، نہیں. ہم کوئی فرق نہیں کرتے کسی میں. باقی تفصیلی اتباع ہم قرآن و حدیث کا کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے لیے، اللہ کے لیے مسلمون، فرما بردار ہیں. ہم اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے.
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بطور دین قبول کیا ہی نہیں جا سکتا، اور دین اسلام نام ہے اب قرآن و حدیث کا۔ اگرچہ پچھلے انبیاء اور رسول کا دین بھی دین اسلام تھا اپنے اپنے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، موٹی موٹی باتیں ایک ہی تھیں، بعض باتیں جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بعض ان میں فرق ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی، الانبیاء بنو علات، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیثیت ایسے ہے جیسے علاتی بھائی ہوں جن کا باپ ایک ہو، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے، وامہاتہم شتیٰ، مائیں مختلف ہیں، مائیں مختلف ہیں یعنی شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، نمازوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی جو شرع ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے، موٹی موٹی چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام قرآن و حدیث ہے جو بالتفصیل اب ہمارے لیے بھی، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے اب یہ دین ہے، یہی دین اسلام ہے، اسی کی دعوت تمام نبیوں نے دی تھی۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، اب آج کوئی یہودیت کا نام لے، عیسائیت کا نام لے، ابراہیمیت کا نام لے، وہ سب تحریف شدہ چیزیں ہیں، اور وہ سب غلط چیزیں منسوب ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف۔ آج دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا، قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اترنے والی وحی کو نہ مانے، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا، چاہے وہ اپنے دین کے حوالے سے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو۔ آج ایمان لانے کا مطلب، دین اسلام اختیار کرنے کا مطلب قرآن اور سنت کو ماننا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔